السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صلوات بھیجیں محمد. موضوع گفتگو جو اب تک ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت ہے. پوری کائنات کو جو ہدایت ملنا ہے ان کے سورسز یہی دو ہیں، قرآن اور اہل بیت. اور آپ دیکھیں کہ اسلام اگر کتاب کی صورت میں ہو تو وہ قرآن ہے، اور اگر عمل کی صورت میں ہو تو وہ اہل بیت ہے. لہذا قرآن سے بھی وابستگی ضروری ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی وابستگی ضروری ہے. انشاءاللہ بھی موقع نہیں آ رہا، آج بھی ایسا ہلکا سا اشارہ ہوگا کہ یہ دنیاوی علوم جتنے بھی آج ہیں اور یہ سائنسی علوم جتنے بھی آج ہیں، یہ جو دنیا میں پہنچے ہیں وہ بھی قرآن اور اہل بیت ہی کے ذریعے پہنچے ہیں. قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے اور جو علم کی خدمت کی ہے انہیں وہ میں چاہوں گا کہ اپنے جوانوں بچوں کے لیے اس کو تھوڑا پیش کیا جا سکے تاکہ اس تک یہ پہنچ سکے کہ بھئی یہ قرآن کیا چیز ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی علمی منزلیں کیا تھیں. لیکن ابھی ابتدائی منزلوں سے گزر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے دو چیزیں ہدایت کے لیے چھوڑی. کل میں نے عرض کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت اور اہل بیت. دیکھیے آپ کو جہاں بھی یہ حدیث شریف ملے گی اس پہ اہل بیت کے ساتھ اطرت کا لفظ بھی شامل ہے. اور اگر آپ عربک ڈکشنری میں جا کر دیکھیں تو اطرت ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جن سے خون کا رشتہ ہو اس کو اطرت کہتے ہیں. اسی لیے شروع میں اطرت لگا دیا، بعد میں اہل بیت ہے کہ کہیں کوئی اور ٹوٹنے والا رشتہ شامل نہ کر لینا ہے. اس میں سلوات میں ایسا رشتہ جو کبھی جڑ جاتا ہے اور وہ رشتہ جو کبھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ انسان اگر خود بھی توڑنا چاہے تو وہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ یہ رشتہ ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے. لہذا ہم اس کو توڑ بھی سکتے ہیں لیکن وہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا ان کو ہم توڑ نہیں سکتے. اسی لفظ اطرت ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے ہر مقام پر اور ہر محل پر کہ دیکھو اہل بیت سے ان کو نہ سمجھ لینا کہ کبھی گھر میں ہے اور کبھی نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جن سے خون کا رشتہ ہو اور جس کو انسان توڑ نہ سکے وہ ہیں آل رسول. ایک صلوات بھیجے محمد. لہذا یہ ہمیشہ جو بحث و گفتگو چلتی ہے کہ کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے، تو رسول اللہ نے پہلے ہی اس پر روک لگا دی، پہلے ہی بندش لگا دی لفظ اطرت کے ذریعے سے کہ دیکھو اب میں اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جو اصطلاح اس رشتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے رشتے ہیں کہ جو ٹوٹنے والے ہوتے ہیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح مسلم شریف میں
حدیث کا جز ہے یہ جو حدیث ثقلین ہے اس کا جز ہے صحیح مسلم میں کہ جناب زید بن ارقم کو جو صحابی رسول جب انہوں نے یہ حدیث ثقلین بیان کی اور تذکرہ اہل بیت کیا تو لوگوں نے پوچھا، آج بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے جا کر، لیکن وہ بیان کیا نہیں جاتا. لہٰذا میں نے کل بیان کیا اسے کہ جب جناب زید بن ارقم سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کے ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں، اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. اب جو بھی احتجاج کرنا ہو، اب جس کو جو بھی برا بھلا کہنا ہو تو اس صحابی رسول کو برا بھلا کہے. ایک سلوات بھیجے جو آپ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر صحابی کو برا کہہ دیا تو کافر و مشرک و لائق قتل و واجب القتل ہے، تو یہ صحابی رسول ہیں زید بن ارقم جو صحیح مسلم شریف میں فرما رہے ہیں، صحیح مسلم شریف میں فرما رہے ہیں کہ بیویاں جو ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. یہ نہیں کہ کوئی شیعہ کتاب میں موجود ہو، کسی ہماری لکھی ہوئی کتاب میں ہو، نہیں. صحیح مسلم شریف جس کو کہتے ہیں آپ کہ 2 کتابیں عالم اسلام میں مسلمان کہتے ہیں سب سے معتبر ہیں، اور ان کی اگر کسی حدیث کو کوئی نہ مانے تو اسلام سے خارج ہے. تو ان کو اہل بیت سے خارج ماننا آپ کے اوپر واجب و لازم ہے، اور ان کو اہل بیت میں شامل کیا تو آپ اسلام سے خود خارج ہو جائیں گے. ایک سلوات بھیجے جو جگر کے ٹکڑے ہیں، جو دل کے ٹکڑے ہیں، جو آغوش کے پالے ہیں، جن کو زبان چسا کر پالا ہے، جن کو بچپن ہی سے رسول نے اپنی زبان دے دی تھی. صاحبان ذوق تشریف فرما ہے بچپن ہی میں رسول نے اپنی زبان دے دی. مولا علی پرورش ہوئی لعاب دہن رسالت پر. میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا یہاں پر، تذکرہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں اس کو پھر دوبارہ اس کی یاد دہانی ہو جائے کہ لعاب دہن رسالت پر مولا علی کی پرورش ہوئی ہے. پتہ نہیں کس مجلس میں میں نے عرض کیا تھا، مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے، لیکن کبھی عرض کر چکا ہوں میں کہ جس پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آغوش رسالت میں آئے ہیں، 3 دن تک آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس کی تفصیل یاد کرنا ہے. 3 دن تک کعبے کے اندر رہے، اور اس کے بعد تیسرے دن جب جناب فاطمہ بنت اسد باہر نکلی ہیں، اور اس کے بعد پھر آغوش رسالت میں آئے ہیں. اور اس کے بعد جو روایت ہے، تمام تفصیل بیان نہیں کرنا ہے، اس کے بعد جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی آغوش سے پھر مولا علی ماں کی آغوش میں نہیں گئے، ماں کی آغوش میں نہیں گئے تھے. رسول کی آغوش سے پھر مولا علی اترے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے. ظاہر ماں الگ ہے، بیٹا الگ ہے. پرورش ہو تو کیسے ہو، غذا پہنچے تو کیسے پہنچے. لہذا روایت کہتی ہے کہ رسول نے اپنی زبان چسا کر لعاب دہن رسالت کے اوپر علی کی پرورش ہوئی ہے. بس یہی پر 2 جملے اور ذکر آ ہی گیا ہے کہ اب مولا علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے گھر میں ہیں، جناب ابو طالب کے گھر میں نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائی کے گھر میں ہیں، اپنے بھائی کے گھر میں ہیں. تو اب جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جو رشتہ دار مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں تو وہی تو آئیں گے جہاں وہ بچہ ہوگا، وہی تو آئیں گے جہاں بچہ ہوگا. لہذا اب مبارکباد دینے کے لیے جناب ابو طالب کے پاس لوگ نہیں جا رہے ہیں بلکہ رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں. اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو. بہت توجہ رہے. یہی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب کہیں کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک بہت ہی کامن سوال کیا جاتا ہے،
بہت ہی کامن سوال یہ ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے، یہ بتائیے بچے کی شکل کس پر گئی ہے، بچے کی صورت کس پر گئی ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، بچے کی شکل کس پر گئی ہے، بچے کی صورت کس پر گئی ہے؟ اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے کہ پیشانی تو باپ سے مل رہی ہے، ناک جو ہے وہ چچا سے مل رہی ہے، ہونٹ جو ہے وہ ماں سے مل رہے ہیں، کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں بچے کی صورت ان کے اوپر جاتی ہے۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ارے توجہ رہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے پر اس بچے کی صورت جاتی ہے۔ یہ بہت کامن سوال ہے جو ہر مقام پر کیا جاتا ہے، ایسے مقام پر کہ جب بچے کی ولادت ہو تو یہ سوال کیا جاتا ہے، اور اس کا سوال کا جواب بڑا سہل ہوتا ہے کہ بھئی ناک فلاں سے مل رہی ہے، ہونٹ فلاں سے مل رہے ہیں، پیشانی فلاں سے مل رہی ہے۔ لیکن یہی آسان سا سوال رسول کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ارے توجہ چاہوں گا، یہی سہل سا سوال رسول اللہ کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، مگر علی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، علی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں گھر والے کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے، گھر والے کی تو کوئی شکل نہیں ہے۔ تو اب رسول اس سوال کا جواب دے تو کیا دے؟ ارے توجہ رہے، سوال کا جواب دے تو کیا دے؟ کیونکہ جس گھر میں مولا علی کی پیدائش ہوئی ہے اس گھر والے کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے۔ تو اب رسول جواب دے تو کیا جواب دے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے حبیب، ہم آپ کی مشکل حل کیے دیتے ہیں، ہم آپ کی پریشانی دور کیے دیتے ہیں۔ ارے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ زبان لسان اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، نفس نفس اللہ ہے، سینہ جنب اللہ ہے؟ ایک سلوات بھیج دے بڑی دعاؤں کے بعد رسول اللہ نے علی کو مانگا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ سے علی ملے تھے، لیکن جیسے ہی علی آغوش میں آئے اللہ نے علی کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ آنکھیں میری ہیں، زبان میری ہے، کان میرے ہیں، دہن میرا ہے، نفس میرا ہے، پورے مولا علی کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ تو رسول نے کہا کہ جلدی سے جو باقی رہ گئی چیزیں میں اپنی طرف منسوب کر لوں، کہ لحم کا لحمی و دموں کا دمی، علی تمہارا گوشت پوش میرا گوشت پوش ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ علی جھولے میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں کہ میں تو اپنا رہا ہی نہیں، میں تو اپنا رہا ہی نہیں۔ آدھا اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، آدھا رسول اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، آدھا میں اللہ کا ہو گیا، آدھا رسول اللہ کا ہو گیا۔ جب قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جب علی آدھے اللہ کے ہیں آدھے رسول اللہ کے ہیں تو علی سے دوستی رکھے گا تو آدھی دوستی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا آدھی دشمنی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی۔ ایک سلوات بھیجے مولانا۔ رسول اللہ نے ہدایت کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے، ہدایت کا کوئی رخ چھوڑا نہیں ہے کہ مسلمان اہل بیت سے وابستہ رہیں۔
تو قرآن مجید سے بھی وابستگی ہونا چاہیے، اہل بیت سے بھی وابستگی ہونا چاہیے۔ اسلام لینا ہے تو ان دونوں سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث بہت مشہور و معروف ہے، جو میں نے کہا یہ حدیث بھی جو مجھ سے پہلے حدیث ثقلین کہلاتی ہے، وہ بھی اہل سنت بھی مانتے ہیں اس حدیث کو، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی تمام علماء اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے، خاص طور سے علامہ فخر الدین رازی کہ جو امام المفسرین کہلاتے ہیں، انہی نے بھی وہ حدیث درج فرمائی ہے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں۔ آئے مودت کے ذیل میں انہی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال دیکھیے، اہمیت اہل بیت، منزلت اہل بیت۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں اور ان کی خاک جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر ہے اور آنکھوں کے اوپر ہے، مگر یہی کہ جو چاہنے والے ہیں، جو وفادار ہیں، اس پہ شرط لگی ہوئی ہے کہ رسول کا وفادار ہو تو اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کے اوپر ہے۔ رسول کی وفاداری اس میں شرط ہے، کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اگر وفادار رسول اللہ ہے تو اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کے اوپر ہے۔ ہم سے زیادہ صحابہ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم سب کا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ کی احادیث کی بنیاد پر، قرآن مجید کی آیات کی بنیاد کے اوپر، کہ اہل بیت کا مرتبہ اصحاب سے بلند ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ اصحاب سے بلند ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی سی ہے۔ بڑی لطافتیں ہیں اس قول رسالت مآب میں، بڑی نزاکتیں ہیں اس قول رسالت مآب میں۔ رسول نے نہیں فرمایا کہ مثال، بلکہ فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی سی ہے، یعنی بالکل برابر نہ سمجھ لینا، بالکل مرتبہ ایک نہ سمجھ لینا، بلکہ گویا رسول فرما رہے ہیں کہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ بالکل ایک ہے اور مرتبہ بھی ایک ہے۔ لہذا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا، جو اس کشتی اہل بیت پر سوار ہوا اسے نجات ملے گی۔ میں نے کہا کہ ثقلین والی حدیث میں بھی اصحاب شامل تھے اور ان سے خطاب ہو رہا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان، آج کے مسلمانوں سے خطاب تو ہے ہی، شامل ہے، لیکن جو خطاب ہو رہا ہے وہ اصحاب سے ہو رہا ہے، رسول اللہ کے اپنے اصحاب سے ہو رہا ہے۔ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت، اور تم کو تاکید کرتا ہوں کہ دونوں سے وابستہ رہنا۔ اصحاب کو تاکید کی جا رہی ہے، اصحاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دونوں سے وابستہ رہنا، اور اگر وابستہ نہیں رہے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ عام مسلمان شامل ہیں، مگر اصل خطاب اصحاب سے ہے، اصحاب رسول سے خطاب ہو رہا ہے کہ دیکھو جب تک ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصحاب قرآن و اہل بیت پہ کسی ایک کا دامن بھی چھوڑ دیں تو رسول کہہ رہے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کو گمراہی سے بچانے والے دو ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اب ایک سلوات بھیجے محمد۔
دو چار والی بات ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تمہیں، اس کا مطلب ہے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا۔ ارے توجہ ہو رہی ہے، گمراہ ہونے کا خطرہ تھا، تبھی تو رسول نے کہا کہ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن سے بھی وابستہ رہو، اہل بیت کے دامن سے بھی وابستہ رہو۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جن کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے وہ افضل ہیں یا جو گمراہی سے بچانے والے وہ افضل ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ احادیث رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے، قرآن مجید کے ارشادات کی بنیاد کے اوپر ہے کہ اہل بیت کا مرتبہ اصحاب سے افضل ہے، بلند تر ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کی گمراہی کا خطرہ ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جو انہیں گمراہی سے بچانے والے ہیں، جو ان کو گمراہی سے محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ مثل اہل بیتی کہ مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی سی ہے، من رکبہا نجا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آج کے مسلمانوں سے نہیں، اصحاب سے کہا جا رہا ہے، اصحاب رسول اللہ سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ان پر سوار ہوا اس نے نجات پائی۔ اس میں اصحاب شامل ہیں، اس میں اصحاب شامل ہیں، جو بھی ان پر سوار، اس کی کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے بھی اہل بیت سے روگردانی کی وہ غرق اور ہلاک ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے غرق ہونے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ ارے توجہ رہے، کیسے پیش کروں؟ غرق ہونے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، تو جو غرق و ہلاک ہونے کا جن کو خطرہ ہے وہ ہیں اصحاب کرام، اور جو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں وہ ہے اہل بیت۔ ایک صلوات بھیجے مولانا صدر محمد والے، یا تو کہہ دو کہ حدیث جھوٹی ہے، کہہ دو حدیث غلط ہے، رسول کا ارشاد ہی نہیں ہے، لیکن علامہ فخر الدین رازی اس حدیث کو تحریر فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس حدیث کو کہ رسول کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ مسئلہ اہل بیت جو ہے وہ سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا اس کو نجات ملی، جس نے روگردانی کی وہ ہلاک ہوا، وہ غرق ہوا۔ لیکن بہرحال اپنے مزاج کے مطابق، کیونکہ جہاں امام المفسرین کہلاتے ہیں وہاں امام المشککین بھی کہلاتے ہیں، تفسیر کرنے والوں کے امام اور شک کرنے والوں کو بھی امام ہے وہ، لہذا جب تک شک نہ کرے تو امام کیسے ہوں گے؟ کیونکہ امام المشککین بھی ان کا لقب ہے، تو اس کا مطلب ہر کی کوئی نہ کوئی شک کا پہلو کہیں نہ کہیں یہ پیدا ہی کر دیتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی ایک پہلو پیدا کر دیا انہوں نے، اور پہلو کیا پیدا کیا؟ ارے صاحب دیکھیے، نجات ہم ہی کو ملے گی، شیعوں کو نہیں ملے گی، رافضیوں کو نجات نہیں ملے گی، نجات ہم کو ملے گی۔ کہ بھئی کیسے ملے گی؟ کہ ہم کشتی اہل بیت کو سوار ہیں، ہم اہل بیت کے، وہ امام راضی لکھ رہے ہیں کہ ہم کشتی اہل بیت پر سوار ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جہاز اور کشتی چلتی ہے ستاروں کے سہارے۔ یہ اب دیکھیے امام المشککین ہیں، لہذا کچھ تو اس کا حق ان کو ادا کرنا تھا کہ کشتی چلتی ہے ستاروں کے سہارے، اور رسول فرما چکی ہے اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں، میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں، لہذا ہم کو نجات ملے گی، کیونکہ کشتی پر سوار بھی ہیں اور اصحاب ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں، اصحاب سے بھی وابستہ ہے اور کشتی سے بھی وابستہ ہے۔ اور کشتی جو ہوتی ہے
وہ ستاروں کے سہارے چلتی ہے. لہذا ہم اصحاب کے سہارا بھی لیے ہوئے ہیں اور اہل بیت کا سہارا بھی لیے ہوئے ہیں. لہذا نجات ہمیں ملے گی، کیونکہ کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چلا کرتی، بغیر ستاروں کے نہیں چلا کرتی. لیکن یہاں کے صاحبان علم تشریف فرما ہے، یہ بات انہوں نے کہہ تو دی. بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بغیر سمجھے بوجھے بات کہہ دی انہوں نے، بغیر غور و فکر کی بات کہہ دی. کیونکہ اب آپ توجہ رکھیں کہ کہا کہ ستاروں کے سہارے کشتی چلتی ہے، تو لہذا ہم سفینے پر سوار بھی ہیں، اور اصحاب کے لیے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم. لہذا اصحاب کے دامن سے بھی ہم وابستہ ہیں، ان کے اوپر ہماری نظر بھی ہے. لہذا نجات ہم ہی کو ملے گی. مگر یہ بھول گئے کہ کشتی کو کون سی مثال دی ہے. عام کشتی کی مثال نہیں ہے، بلکہ سفینہ نوح کہا ہے. عام کشتی نہیں ہے بلکہ سفینہ نوح ہے. مجھے بتائیے کہ سفینہ نوح کب ستاروں کے سہارے چلا؟ نہیں توجہ چاہوں گا. سفینہ نوح ستاروں کے سہارے کب چلا تھا؟ کیونکہ ستارے نظر آتے رات میں اور کشتی چل رہی ہے دن میں. ارے بہت توجہ چاہوں گا. ستارے نظر آتے ہیں رات میں اور کشتی چل رہی ہے دن میں. دن میں یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو دن میں تارے نظر آتے ہوں. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو دن میں تارے نظر آتے ہوں، کیونکہ دن میں تو تارے دکھائی نہیں دیتے اور کشتی نوح دن میں چل رہی ہے، ستارے رات میں نظر آتے ہیں. دوسری چیز یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے پانی بھی ابل رہا تھا. جب بارش ہو رہی تھی اس کا مطلب بادل تھے، تو جب بادل تھے تو ستارے نظر کہاں آ رہے تھے؟ صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. ظاہر کے بادلوں میں ستارے نظر نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ بارش بھی ہو رہی تھی زبردست، زمین سے پانی بھی ابل رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل تھے. تو جب بادل تھے تو ستارے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ستارے کہاں نظر؟ بہت توجہ رہے صاحبان ذوق تشریف فرما ہے. ہاں کشتی ستاروں کے سہارے چلتی ہے. پرانے زمانے میں کشتی جو چلتی تھی، جہاز جو چلتے تھے، وہ ستاروں کے سہارے چلتے تھے، مگر ہر ستارے کے سہارے نہیں. ارے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. ہر ستارے کے سہارے کشتی نہیں چلتی ہے، ہر ستارے کے سہارے نہیں چلتی ہے، بلکہ قطب ستارے کے سہارے چلتی ہے. جہاز جو چلتے ہیں وہ قطب ستارے کے سہارے چلتے ہیں، دوسرے ستاروں کے سہارے نہیں چلتی. کیونکہ وہ ستارے کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں، لہذا ان کے سہارے نہیں چلتی. مگر قطب ستارہ وہ ہے جو اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، جو اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے. لہذا قطب ستارے کے سہارے کشتی چلتی ہے. تو اگر ستارے کے سہارے چل بھی رہی ہے تو ان ستاروں کے سہارے نہیں جو بھاگتے ہوئے نظر آئے. کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، بلکہ اس ستارے کے سہارے جو اپنی جگہ پر جمع ہوا ہو، جو اپنی جگہ سے ہٹ نہ رہا ہو. گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، زبردست جنگ ہو رہی ہے. مولا علی کے پاس کچھ چاہنے والے آئے، مولا علی ارے جنگ میں ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ کو کہاں ڈھونڈیں، آپ کو کہاں پائیں؟ مولا علی کے جواب ہے کہ جہاں چھوڑ کر جاؤ گے واپس آؤ گے تو یہی کے اوپر. ایک سال
ہر ستارے کے سہارے نہیں چلتی ہے، بلکہ قطب ستارے کے سہارے چلتی ہے، جو اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں، جو اپنی جگہ چھوڑتا نہیں، اس کے سہارے چلتی ہے۔ اور توجہ رہے یہاں کے اوپر، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کہا کہ جو سوار ہو، بہت نزاکت ہے، بہت نزاکت ہے، جو سوار ہوا اس کو نجات ملی، جو سوار ہوا اسے نجات ملی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشتی پر ہیں اور ستاروں پر نظر ہے، ہم کشتی پر ہیں اور ستاروں پر نظر ہے۔ خود آپ کے جملے بتا رہے ہیں کہ کشتی، یہ ستارے کشتی کے اندر نہیں ہیں۔ نہیں صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں، ہم کشتی پر بیٹھے ہیں، ستاروں پر نظر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ستارے کشتی کے اندر نہیں ہیں، اور رسول فرما رہے ہیں کہ جو سوار نہیں ہوا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہوا۔ تو چاہے ستارے ہی کیوں نہ ہوں، اگر کشتی اہل بیت پر سوار نہیں ہے تو سوائے غرق ہونے کے کوئی اور انجام نہیں ہے۔ اور ادھر ستارہ غرق ہوا، ہم ابراہیم کی آواز میں آواز ملا کر کہیں گے کہ انی لا احب الافلین، ہم ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک سلوات بھیج دے ابن نواز مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی سی ہے، سفینہ نوح کی سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ضرور ملتی جلتی ہیں، تبھی تو مثل دی جا رہی ہے، بالکل نہیں ہے ہو بہو، لیکن کچھ تو ملتا جلتا ہے۔ لہذا ہم نے قرآن میں دیکھا کہ سفینہ اہل بیت کی صفت کیا ہے، تو قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ جناب نوح سے فرما رہا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دیکھو کشتی بناؤ، کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ عجیب جملہ ہے اللہ کا، عجیب جملہ ہے، عجیب ارشاد ہے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دیکھو اے نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، اور دیکھو اپنی مرضی سے نہ بنانا۔ اور صاحبان ذوق ہیں، اپنی مرضی سے نہ بنانا۔ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، جب جیسی جیسی میری وحی آتی جائے ویسے ویسے کشتی بناتے جانا۔ پہلا جملہ یہ کہ آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ کیا کوئی چیز اللہ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا کوئی عمل اللہ کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے؟ جو فرما رہا ہے اللہ کہ دیکھو ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا، ایسا نہ ہو کہ چھپ کے بنا لینا۔ ارے کوئی جگہ اللہ کی نگاہوں سے خالی نہیں ہے، وہ تو اندھیرے کمروں میں بھی دیکھتا ہے، وہ تو اجالے میں بھی دیکھتا ہے، وہ تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، سب کے سامنے ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا، اس کے لیے علماء نے کہا کہ اس میں ایک مصلحت یہ ہے کیونکہ مالک کے سامنے جو چیز بنتی ہے وہ بنانے والا بڑی احتیاط سے بناتا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے۔ ارے توجہ رہے کہ مالک دیکھ رہا ہے، جب مالک ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو بنانے والے سست ہو جاتے ہیں، مانو مسالہ کم کر دیا، اینٹیں ٹیڑھے لگا دیے، دیوار اونچی ہوئی تو ٹیڑھی دیوار ہے، کیونکہ مالک کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ کام ہو رہا۔ لیکن اگر دیکھتا ہے کہ مالک سامنے موجود ہے تو بڑی احتیاط سے وہ اینٹیں جوڑتا ہے، بڑی احتیاط سے وہ مکان بناتا ہے تاکہ اس میں کوئی نقص نہ رہنے پائے، کیونکہ مالک دیکھ رہا ہے۔ لہذا بس یہ دیکھ لو کہ میری نگاہوں کے سامنے بنا رہے ہو، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔
اس میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے کشتی نوح اللہ کی نگاہوں کے سامنے بنی، اسی طرح سے کشتی اہل بیت بھی اللہ کی نگاہوں کے سامنے بن رہی ہے۔ جب اس کشتی میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس کشتی میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اور دیکھو وحی کے اشارے پر بنانا، وحی آتی جائے اور لکڑی کے تختے جوڑتے جانا، وحی آتی جائے اور لکڑی کے تختے جوڑتے جانا۔ رسول نے بھی یہی انداز اختیار فرمایا کہ وحی نازل ہوتی جا رہی ہے اور رسول دل کے ٹکڑے جوڑتے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر کشتی بنتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن نے کہا ابنانا، بیٹوں کو لے کر آ گئے، کہا نسانا، بیٹی کو لے کر آ گئے، کہا انفسنا، علی کو لے کر آ گئے۔ اب یہیں پر والد مرحوم کے چند جملے یاد آ رہے ہیں جو میں نے کسی مجلس میں اور بھی عرض کیے تھے، کانوں میں جملے میرے گونج رہے ہیں کہ وہ اس مقام پر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی سی ہے۔ یعنی دیکھو ہلکا پھلکا جو ہے اس میں جو ہے مشابہت ہے، مکمل مشابہت نہ سمجھ لینا، ارے توجہ رہے، مکمل مشابہت نہ سمجھ لینا، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مگر کہاں کشتی اہل بیت اور کہاں کشتی نوح، ارے وہ کشتی ہے کہ جو عذاب کے پانی میں چلی تھی، ارے توجہ رہے، وہ کشتی عذاب کے پانی میں چلی تھی اور کشتی اہل بیت رحمت کے دریاؤں میں چلتی ہے۔ ارے وہ لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی تھی، یہ دل کے ٹکڑوں سے بنی تھی، وہ کوہ جودی پہ جا کر ٹھہری تھی اور یہ حوض کوثر پر جا کر ایک صلوات بلند آواز تو محمد و آل محمد۔ قرآن ہی کا سہارا ہے، اہل بیت ہی کا سہارا ہے، جس پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ کائنات کی خلقت کے سلسلے میں، اللہ کے وجود کے سلسلے میں، معرفت الہی کے سلسلے میں قرآن مجید کے کیا ارشادات ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی کیا ارشادات ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ انہی دو کتابوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اس کے خالق کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ آج بے دینی پھیل رہی ہے، آج جتنی سائنس آگے بڑھ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے، اتفاق سے پیدا ہو گئی ہے، بائی چانس پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیے تین گروہ اس وقت ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب کا ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور دوسرے مذاہب ہیں، یہ گروہ وہ ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو بے دین ہے، جن کا کوئی دین نہیں، ہر مذہب کے مخالف ہیں۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا گروہ ہے، اسلام ہے۔ آپ یاد رکھیے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہمارے مذہب کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہیں کہ جتنے بے دین لوگ خطرناک ہیں، اور خود اگر ہمارے مذہبی میں اگر پیدا ہو جائیں تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ علی گڑھ میں جب میں پڑھا کرتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا اس زمانے میں، وہاں بھی کمیونزم کا بہت زور تھا، اب تو خط کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں کمیونزم کا بہت زور تھا اور لوگ فیشن کے طور پر کمیونسٹ بنتے تھے۔ ذرا سے کچھ پڑھ لکھ گئے، ہم تو کمیونسٹ ہیں، ہم تو صاحب کسی مذہب کو نہیں مانتے، کون اللہ، کون رسول، کیسا دین۔
ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو کمیونسٹ ہیں، ہم تو کمیونسٹ ہیں، جبکہ وہ کمیونزم کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے کہ کمیونزم ہے کیا چیز، کچھ نہیں جانتے، مگر فیشن میں آ کر کہ ہم تو صاحب کمیونسٹ ہیں، لہذا ہم تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ لہذا آج کے زمانے میں یہ موضوع میں چاہتا ہوں کہ 2-4 دن اس کے اوپر گفتگو اور بحث ہو کہ آخر قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے ائمہ معصومین اس موضوع پر کیا ارشادات فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سائنسدان انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی، ہر چیز بائی چانس پیدا ہوئی، زمین اتفاق سے پیدا ہوئی، آسمان اتفاق سے پیدا ہو گیا، یہ ستارے اتفاق سے پیدا ہو گئے، یہ جاندار جتنے بھی سب اتفاق سے پیدا ہو گئے، یہ زمین کے اوپر جو گھاس اگی ہوئی ہے اتفاق سے پیدا ہو گئی، یہ سبزہ اتفاق سے پیدا ہوا، یہ درخت اتفاق سے پیدا ہو گئے، درختوں میں پھل اتفاقی آ گئے، اس میں شیرینی بھی بائی چانس آ گئی۔ ہر چیز اتفاق سے ہے، ہر چیز اتفاق سے ہے، زمین بائی چانس، آسمان بائی چانس، ستارے بائی چانس، جاندار بائی چانس، انسان بائی چانس۔ ارے صاحب ہر چیز بائی چانس ہے تو عقل کیسے آ گئی کہ یہ بھی بائی چانس؟ ایک سلوات بھیجے برادر صاحب، یہ بھی بائی چانس، اتفاقیہ طور پر انسان کے پاس عقل آ گئی، یہ بھی بائی چانس، تو ہر چیز بائی چانس ہے، ہر چیز اتفاقیہ ہے۔ وقت نہیں رہا کہ اس پر تفصیلی گفتگو، انشاءاللہ کل اگر حیات اور اللہ کی طرف سے توفیق رہی تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز اتفاق سے، زمین اتفاق سے پیدا، یہ تھیوری آف چانس کہلاتی ہے، اور یہ آج بہت لوگ مانتے ہیں اس کو۔ آج کے جو سائنسدان جو اللہ سے انکار کرتے ہیں اس تھیوری کو بہت مانتے ہیں، تھیوری آف چانس، ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی رب نہیں، بلکہ ہر چیز بائی چانس ہے۔ زمین بائی چانس پیدا ہوئی، سورج بائی چانس پیدا ہوا، ستارے بائی چانس پیدا ہوئے، ان میں جو یہ نظام قائم ہو گیا یہ خود بخود پیدا ہو گیا، بائی چانس پیدا ہو گیا۔ یہ اربوں خربوں ستارے یہ سب بائی چانس پیدا ہو گئے۔ یہ جو سبزہ اگ رہا ہے یہ بھی اتفاقیہ طور کے اوپر، یہ پھل جو آ رہے ہیں یہ بھی اتفاقیہ طور پر، یہ اناج اور ترکاریاں جو اگ رہی ہیں یہ بھی سب بائی چانس ہیں اور سب اتفاقیہ طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی، ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی۔ انہی نے اتفاق کو اپنا خدا بنایا کہ ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی ہے، ہر چیز بائی چانس پیدا ہوئی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، عجیب بات ہے، یہ بھی عجیب اتفاق ہے، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جو تھیری خدا سے انکار کرنے والوں کی ہے وہی تھیری دشمنان علی کی بھی ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا کہ جو نظریہ اللہ کے منکرین کا ہے وہی نظریہ فضائل علی کے منکرین کا بھی ہے۔ جو علی کے فضائل سے انکار کرتے ہیں وہ بھی تھیوری آف چانس ہی پیش کرتے ہیں۔ ارے توجہ رہے، وہ بھی تھیوری آف چانس ہی پیش کرتے ہیں۔ ہر چیز اتفاق سے، ہر چیز اتفاق سے، اور جو اللہ کے منکر ہیں وہ بھی یہی تھیوری آف چانس پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز اتفاق سے، اور یہی چیز جو ہے وہ علی کے دشمن بھی پیش کرتے ہیں۔ کعبے میں کیسے پیدا ہوئے؟ کہ اتفاق سے۔ توجہ رہے، کعبے میں کیسا پیدا ہوئے؟ کہ بائی چانس، اتفاق سے جناب فاطمہ بنت اسد وہاں آ گئی تھیں، لہذا کعبے میں پیدائش ہو گئی، لہذا کوئی فضیلت نہیں ہے، بائی چانس، اتفاق سے۔ ارے شب ہجرت بستر رسول پر لیٹے، کا اتفاق سے علی وہاں موجود تھے، اتفاق سے علی وہاں موجود تھے، لہذا علی کو بستر پر لٹا دیا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کو لٹا دیتے، حالانکہ اگر ایسا اتفاق ہوا ہوتا تو رسول بچتے نہیں۔ ایک سلوات بھیج دے برادر، کیونکہ تو رسول پھر دشمنوں سے بچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ فوراً راز کھل جاتا
کہ یہ رسول نہیں کوئی اور لیٹا ہوا ہے. چاروں طرف تلواریں کھچی ہوئی تھیں. گھبرا گھبرا کر چادر ہٹا کر دیکھتے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا, کہیں کود تو نہیں آیا کوئی. 5 منٹ میں رات کھل جاتا کہ رسول نہیں ہیں. لہذا یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ مصلحت الہیہ تھی. ایک صلوات بلند آواز سے محمد وآلہ. صاحب جنگ خیبر فتح ہوئی, علی فاتح کا, اتفاق سے علی کے ہاتھوں فتح ہو گئی. جنگ احد کس نے فتح کی؟ کا اتفاق سے علی سے فتح ہوئی. ارے بدر میں سب سے زیادہ مارنے والا کون؟ کا اتفاق سے علی تھے. ہر چیز بائی چانس, ہر چیز اتفاق سے. ساری فضیلت, بہت توجہ چاہوں گا, ساری فضیلتیں علی کو اتفاق سے مل رہی ہیں. ہر چیز اتفاق سے, ہر کمال اتفاق سے, ہر فضیلت اتفاق سے. تو منتظر یہی آتا ہے کہ سارے اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا تھا کہ اگر ہم واقع ہوں گے تو صرف علی کے لیے ہوں گے, علی کے علاوہ اور کسی کے لیے. مجلس کا اعلان ہے, وہ ضروری اعلان کے جو بڑے امام باڑے میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں جس میں عالم صوفی عالم مولانا شبیر وارثی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, اس میں آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. اور ادارہ امام زمانہ فنڈ کی طرف سے مجلسیں ہو رہی ہیں اور وہاں کے جو دکاندار حضرات ان کی طرف سے مجلسیں ہو رہی ہیں. لہذا اس فنڈ کے سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں بھی تعاون فرمائیں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دن بہت کم ہیں اور تذکرے زیادہ ہیں. لہذا کس کا تذکرہ کیا جائے اور کس کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے. مگر والد مرحوم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ یہ ذکر ضرور کرتے تھے, یہ تذکرہ ضرور کرتے تھے. عام طور سے آج کی مجلسوں میں جناب اون محمد کا ذکر ہوتا ہے, لیکن کیونکہ جو میں جناب زینب میں جناب اون محمد کا تذکرہ کرتا ہوں, لہذا آج کی مجلس میں مجھے موقع مل جاتا ہے کہ کسی اور کا ذکر اور کسی اور کے مصائب بیان کر دیے جائیں. لہذا والد مرحوم ایک شخصیت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے اور ان جملوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ کسی بھی شہید کا اگر تذکرہ نہ ہو, کسی بھی شہید کا اگر تذکرہ نہ ہو تو اسے شکایت نہیں ہوگی کہ میرا تذکرہ نہیں کیا, میرا تذکرہ نہیں کیا, میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا. لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ شاید اسے شکایت ہو جائے. کربلا کا ایک شہید ایسا ہے کہ شاید اسے شکایت ہو جائے کہ تم نے میرا تذکرہ نہیں کیا, کیونکہ میں غلام تھا, کیونکہ میں حبش کا رہنے والا, کیونکہ میرا رنگ سیاہ, کیونکہ میرے جسم سے بوئے بد آ رہی تھی, لہذا تم نے اس لیے میرا تذکرہ چھوڑ دیا. وہ کون؟ وہ جناب جون جو جناب ابو ذر کے غلام تھے. لیکن جب جناب ابو ذر شہید ہو گئے تو امام حسین کے پاس آ گئے, ان کی خدمت میں آ گئے. کربلا کے میدان میں یہ جون موجود ہیں. روایت کہتی ہے ہاتھ پہنچے امام کی خدمت میں, آقا مرنے کی اجازت دیجیے, آقا جان دینے کی اجازت دیجیے. روایت کہتی ہے, تاریخ کربلا کہتی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا, اے جون تم تو اس لیے ہمارے ساتھ آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپا آرام سے کٹ جائے, تمہارا بڑھاپا آرام سے کٹ جائے, تم ہماری مصیبتوں میں کیوں شریک ہو رہے ہو؟ لہذا جاؤ, میں نے تمہیں آزاد کیا, جاؤ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ تمہیں روکیں گے نہیں, کیونکہ آنے والوں پر پابندی ہے, جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میرے دشمن ہیں, لہذا تم چھوڑ کر چلے جاؤ تو یہ کوئی تعارض نہیں کریں گے, یہ تعارض نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کربلا میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب امام حسین نے ابتدا میں اجازت نہیں دی تھی, لیکن جس کو بھی اجازت نہیں ملی تو اس نے انداز یہ اختیار کیا کہ امام کا دامن تھام دیا,
آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے۔ کوئی ہاتھ پکڑ کے اپنے آنکھوں میں ملنا شروع کیا اس نے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ کسی نے قدموں پر سر رکھ دیا، اے آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ مگر تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب جان کے لیے امام نے فرمایا کہ کیوں اپنی جان دے رہے ہو، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ نہ دامن تھاما، نہ ہاتھوں کو تھاما، نہ قدموں پر سر رکھا، نہ ہاتھوں کے اوپر آنکھیں ملی، بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹے، جبین پر شکن پڑی۔ اے آقا میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے کوئی اجازت نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ میں حبشی غلام ہوں، میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاک و پاکیزہ خون میں میرا خون شامل ہو، تو صحیح کہ جو اپنا خون آپ کے خون میں شامل نہ کر دو۔ اجازت ملتی ہے، میدان جنگ میں جاتے ہیں، تفصیلی مسائل کا موقع نہیں، صرف 2 منٹ لینا ہے۔ میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ ارے ہمارا آقا جو ہر ایک کے سرہانے پہنچا، جو جناب عباس کے سرہانے گئے، جو علی اکبر کے سرہانے گئے، جو قاسم کے سرہانے گئے، جون کے سرہانے پہنچ گئے، جلتی زمین سے جون کا سر اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا، اپنے زانو پر رکھا، اور وہ انداز اختیار فرمایا جو کسی شہید کے لیے نہیں، تاریخ کربلا میں کسی شہید کے لیے نہیں ملتا، کہ جو جناب جون کے لیے امام نے اختیار فرمایا کہ جب زانو کے اوپر اپنے جون کا سر رکھا تو اب اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، اپنے چہرے کو جھکانا شروع کیا، اتنا چہرہ جھکایا کہ حسین کے رخسار جون کے رخسار سے مل گئے، اور اپنا چہرہ جون کے چہرے پر ملنا شروع کیا۔ اے پالنے والے، اس کے اپنے سیاہ رنگ کا بڑا احساس تھا، اس کے سیاہ رنگ کو نور میں تبدیل کر دے، بوئے بد آنے کا بڑا احساس تھا، بوئے بد کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جب تمام سب شہید ہو گئے اور جب دفن شہداء کے لیے بطور اعجاز چوتھے امام کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو بنی اسد ساتھ ساتھ تھے، بنی اسد امام کی خدمت میں ہے، چوتھے امام کی خدمت میں، کہ آقا یوں تو ہر لاش سے نور نکل رہا ہے، یوں تو ہر لاش سے خوشبو آ رہی ہے، مگر میدان کربلا میں ایک لاش ایسی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا ہے، سب سے زیادہ خوشبو نکل رہی ہے۔ ارے کس کی لاش ہے؟ چوتھے امام نے فرمایا تھا ارے یہ جون کا لاشا ہے، یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ سب سے زیادہ نور ان کی لاش سے نکل رہا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان کے لاشے سے آ رہی ہے۔ بس مجلس ختم ہوئی عزاداروں، آقا نے گوارا نہیں کیا کہ غلام حبشی کا سر بھی جلتی زمین پر رہے، اس کے سرہانے پہنچ گئے، مگر یہی آقا جب زخموں سے میدان کربلا میں جلتی ریت پر پڑے ہوئے ہیں تو کون تھا جو آگے بڑھ کر حسین کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھتا؟ بس آخری جملے سن لیجئے، زینب چلی اے پسر ساتھ، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، اے فوج والوں مجھے راستہ دے دو، میں حسین کے سرہانے پہنچ جاؤں۔ ارے زمین بہت جل رہی ہے، سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھو، دھوپ بہت تیز ہے، ذرا ہوا کا سایہ کر لو۔ زینب نہیں پہنچ سکی مگر جنت سے ماں آ گئی، جلدی زمین پر بیٹھی، میرے لالا میں تیرا سر اپنے زانو پر رکھ دیا، اے میرے لال سر تیرا ہوگا، زانو میرا ہوگا، ارے تیرا سوکھا گلا ہوگا، شبر کا خنجر ہوگا۔ ماں فریاد کر رہی تھی